بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ ملک یا تبارک۔ قرآن کریم کی یہ 67ویں سورہ ہے اور مکی صورتوں میں سے ہے جو پارہ نمبر 29 میں موجود ہے۔ اس سورہ کا نام ملک اور تبارک رکھنے کی وجہ ان دونوں الفاظ کا اس سورہ کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک کا اصل مقصد ماد اور خدا کی ربوبیت کو بیان کرتا ہے جو تمام عالمین کو شامل کرتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز خدا کی فرمانروائی، حاکمیت اور قدرت مطلقہ پر خدا کو تبریک اور تحسین سے ہوتا ہے۔ اس کی جو دوسری آیت میں موت اور حیات کی آفرینش کو خدا کی جانب سے امتحان اور انتخاب اصلاح کے معیار کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے وہ مشہور آیت ہیں۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں آیا ہے جو شخص رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے خدائی سے شب قدر کی شب داری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری جو حدیث ہے رسول خدا کی، میں دوست رکھتا ہوں کہ سورہ تبارک تمام مومن کے دل میں موجود ہو، یعنی کہ ثابت ہو جائے۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ ملک سورہ معنی ہے، یعنی عذاب قبر سے بچاتی ہے اور تورات میں اسی کے نام کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ جو شخص اس کو رات کے وقت پڑھے تو اس نے بہت کچھ پڑھا اور خوب پڑھا، وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ سورہ ملک کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام رات کو نماز عشاء کے بعد اسے بیٹھ کر تلاوت کرتے تھے، اور اس کے جو دوسرے خواص ہیں جس میں اس سورہ کی وجہ سے امن و امان ملتا ہے، شفاعت اور بخشش ملتی ہے، قبر کی وحشت سے انسان کو دوری ہوتی ہے اور مرنے والوں کی جو ہے وہ مغفرت کرتی ہے۔ سورہ ملک قیامت کے دن اس کی تلاوت کرنے والے کی طرف سے مجادلہ کرتی ہے اور اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا مطالبہ کرتی ہے۔ سورہ ملک کے جو دوسرے نام ہیں وہ ہیں معنی، ان کے منع کرنے والی، واقعہ محفوظ رکھنے والی، منجیہ نجات دینے والی، منع ان کے بہت منع کرنے والی۔ اس کے جو مفاہیم ہیں کہ اس میں ماد اور خدا کی صفات اور خلقت کے بارے میں، خاص کر آسمان، ستاروں، زمین اور اس کی نعمتوں، پرندوں اور جاری پانی، کان، آگ اور دیگر شناخت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ماد اور عذاب دوزخ، دوزخ کے عذاب پر موکل پہرے داروں کا جہنمیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں بھی بحث ہے۔ کافروں اور ظالم کو دنیاوی اور آخروی عذاب کے مختلف انواع سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ سورہ ملک کے مضامین میں جو ہے کائنات اور انسانی زندگی پر اللہ کی حکمرانی اور تدبیر، پہلی آیت سے لے کر 5 تک کائنات پر اللہ کی فرمانروائی، دنیا کا اللہ کی ہمیشہ لطف سے وابستہ ہونا، انسان کی حیات اور ممات کی حاکمانہ تخلیق اور ہم آہنگ اور بامقصد نظام کائنات، 6 سے لے کے 14 تک انسان کے انجام میں اللہ کی ربوبیت کے عقیدے کی تاثیر، اللہ کی ربوبیت کے منکروں کی سزا اور اس کی علت، ربوبیت الہی سے عقیدے کا جر، انسانی عقائد سے اللہ کا علم، 15 سے لے کے 30 میں انسانی زندگی میں اللہ کی تدبیر کی نشانیاں، انسان کے استفادے کے لیے زمین تیار کرنا، آسمان پر پرندوں کی پرواز، انسانوں کے لیے اللہ کی مدد۔ سورہ ملک کی جو آیت نمبر 13 ہے وہ ہے وَأَسِرُّوا قَوْلًا، اور تم اپنی بات آہستہ کرو یا بلند آواز سے کرو، وہ خدا تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ آیت تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آیت آزمائش جو ہے وہ 2 ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے، وہ بڑا زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس کے بارے میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک مقام ہے جسے انسان نہیں پا سکتا جب تک اس کا جسم امتحان اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے آگے مولا کائنات فرماتے ہیں تم سے جو نعمت یا زندگی کا آرام چھن جاتا ہے اس کا سبب تمہارے کیے ہوئے گناہ ہی ہوتے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ دین کو ہلکا سمجھنے والوں کے لیے مولا کائنات فرماتے ہیں گناہوں پر خوش ہونا گناہ کے ارتکاب سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ زیادہ تر گناہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن پر مسرت اور انہیں معمولی سمجھنا دین کو ہلکا سمجھنے کا باعث ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔